مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنے کی عادی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کتنی تنگی تھی، فقر و فاقے کا زمانہ تھا، کئی کئی دن ہو جاتے تھے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس زمانے میں بھی صدقہ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کئی کئی دن تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں، پھر اسے جمع کرتی تھیں، پھر جب ذرا زیادہ ہو جاتا تھا تو اللہ کی راہ میں دیتی تھیں۔ تمام ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی کسب کر کے پیسے اکٹھے کر کے اللہ کی راہ میں دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میری زوجات میں سب سے پہلے وہ ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اتنی معصوم تھی یہ تمام بیویاں کہ انہوں نے فیتہ اٹھایا اور ہاتھ ماپنا شروع کر دیے کہ کس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قد بھی لمبا تھا، اعضاء بھی لمبے تھے تو ہاتھ بھی لمبے تھے، لیکن جب فوت ہوئیں تو حضرت زینب فوت ہوئیں، اور حضرت زینب بنت جہش اتنا صدقہ کرتی تھیں کہ جو ان کے پاس آتا تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد اللہ کی راہ میں لٹانے والے ہاتھ ہیں۔ لمبے ہاتھ سے مراد لٹریری لمبائی والے ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دینے والے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھوں والی کہا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، ثواب اور اجر میں سب سے بڑھ کر کون سا صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ اس حال میں کرو جب تمہیں مال کی خود ضرورت ہو، تم تندرست اور توانا ہو، تمہاری خواہشات اور تمنائیں ہوں، اور تمہارا جی چاہے کہ یہ بھی میں خرید لوں، یہ بھی میں لے لوں، یہ بھی میں لے لوں، یعنی تمہیں ضرورت بھی ہو، فقر و فاقہ کی تنگی کا ڈر بھی ہو، تمہیں حرص اور ہوس بھی ہو، اور اس وقت تم اللہ کی راہ میں ان تمام تر خواہشات اور تمناؤں کے اور ضرورت مندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی دو۔ اور اس کی مثال اور بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی سے دی جاتی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مسجد نبوی سے ایک مہمان کو گھر لے گئے، اور گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ کھانا ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمان کو ٹھہرانے کے لیے کئی بار پوچھا، کسی کے گھر پہ کھانا نہیں تھا کہ وہ کہے کہ میں مہمان کو گھر لے جاتا ہوں۔ یہ گھر لے گئے، گھر جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک وقت کا ہے، ایک ہی انسان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ میں مہمان کو لے آیا ہوں، پھونک مار کے دیا بجھا دو۔ اور دونوں میاں بیوی پاس بیٹھ گئے، دیا بجھا دیا کہ تیل نہیں ہے، اور منہ چلاتے رہے کہ مہمان کو ایسا لگے کہ وہ ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں، اور مہمان کھانا کھاتے رہے۔ کھانا چونکہ ایک ہی انسان کا تھا تو انہوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، اور یہ دونوں منہ چلاتے رہے، ایکٹنگ کرتے رہے کہ جیسے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی، یہ صحابی اپنے مہمان کو لے کر جب مسجد نبوی تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں کا، اپنے اوپر لے لیتے ہیں بھلے خود تنگی میں رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیا کیا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ گواہی دی کہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے۔ تو انہوں نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے، میری امت میں میرے پاس ایسے صحابہ ہیں، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پیٹ پالتے ہیں، اللہ کے بندوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ دیکھو گن گن کے مت رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی گن کر دے گا۔ بے حساب رکھا کرو، بے حساب دیا کرو، اللہ تعالیٰ بے حساب دیا کرے گا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے اس کے بعد سے کبھی گن کر نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں آٹا بھیجوایا اور وہ ایک ٹب یا بالٹی کچھ بھی کہہ لیں برتن میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم اس میں سے نکال لیا کرو اپنی ضرورت کا اور دے بھی دیا کرو جو مانگے۔ تھوڑا سا تھا، وہ ڈول بھرتی جو بھی مانگتا اس کو بھی دے دیتی اور روزانہ نکالتی رہتی، استعمال کرتی رہتی۔ ایک دن سوچا کہ بہت دن ہو گئے، دکھنے میں تو اتنا تھا نہیں، یہ بڑھتا کیسے چلا جا رہا ہے، میں دیکھوں تو باقی کتنا ہے۔ اور جو ہی انہوں نے دیکھا وہ آخری استعمال کا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو گننا نہیں اور اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا چاہیے ہو استعمال کرتے رہو اور جو مانگے دیتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا گیا، اس میں برکت آتی چلی گئی۔ اور جس دن انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اتنا تو نہیں تھا، اب دیکھو کتنا باقی ہے، تو ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں دی ہوئی کوئی چیز، مال ہے، دولت ہے، یا آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنی کسی بھی خوبی کو اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس میں برکت ہوگی، اس میں نفع ہی نفع ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ کم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو خود فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو سخاوت کے بدلے میں تمہیں بہت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں اضافہ فرماتے ہیں، اور آخرت کا تو ابھی وہ اکاؤنٹ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بندے ماں کو اور باپ کو، رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی دیا کرو۔ جس کو چاہیے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور نیک سلوک کی ابتدا آپ کے مال سے ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی کی تنگی اور مشکل اور مصیبت آپ مال سے دور کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر آپ تسلی تو کرا سکتے ہیں، دو میٹھے بول تو بول سکتے ہیں، اور وہ مال جو آپ کسی کو دیں اور پھر اس نیت سے دیں کہ کل کو اس کا احسان جتانا ہے، اور جس کو میں نے دے دیا ہے اب وہ میرے نیچے لگ کے رہے، اب وہ ساری عمر سر جھکا کے رہے، سر بھی نہ اٹھائے، اور جب بھی وہ مجھے دیکھے تو ایک زوردار سلام بھی کرے اور شکریہ بھی ادا کرے اور ہمیشہ جھک کے رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ زبان ہی سے صرف مورل سپورٹ دے دیں، زبان سے اس کو تسلی دے دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ اگر مال ضائع کرنا ہے تو پھر احسان جتلائیں، اور اگر مال کو باقی رکھنا ہے اور بڑھاوا دینا ہے اور کئی گنا کر کے 700 گنا تک لے کر جانا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر قرض حسنہ رکھنا ہے اور واپس لینا ہے، تو پھر جب اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیا تو بھول جائیں، تاکہ وہ بڑھتا چلا جائے، اضافہ ہوتا چلا جائے، اور دن دگنی رات چگنی آپ کا مال ترقی کر رہا ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ۔ نماز